سبسکرائب کیجئے چینل اسلامک نالج اینڈ پوئٹری کو اور بیل کا نشان دبائیے ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پانے اور دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک، بعض مسائل، فضیلت اور اہمیت۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن سکو۔ البقرہ آیت نمبر 184۔ رمضان المبارک کے روزے تندرست بالغ مرد و عورت مسلمانوں پر فرض ہیں۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بلا نیت روزہ رکھے تو اسے روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس ماہ مبارک کے روزوں سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ اگر کوئی غیر مذہب والا روزہ رکھے تو اسے کوئی اجر نہیں ملتا، چونکہ ایمان والا ہونا اس میں شرط ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزے پچھلی امتوں میں بھی فرض تھے، یعنی یہ قدیم عبادت ہے جو ہر دور میں اور ہر نبی کی شریعت میں شامل تھی۔ دن اور مہینے الگ الگ تھے، لیکن روزے کا حکم ہر دور میں تھا۔ ان کی نمازوں کی تعداد اور اوقات بھی الگ الگ تھے اور روزوں کے ایام بھی کچھ الگ تھے۔ روزہ ایک ایسی قدیم ترین عبادت ہے جس کی ابتدا تاریخ انسانی کے فرد اول حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور اس کی تکمیل و انتہا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، انسان کی زندگی پاکیزہ اور نیکیوں والی بن جاتی ہے۔ دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ رمضان میں لوگ نمازی بن جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ نشے والی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو سال میں نمازیں نہیں پڑھتے لیکن رمضان کے روزے بہت پابندی سے اور جماعت سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نیکیوں میں دل لگتا ہے اور گناہوں سے خود بخود نفرت ہو جاتی ہے۔ جو سال بھر بھی قرآن نہیں پڑھتے وہ رمضان میں 1-2 قرآن شریف مکمل کر لیتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات، افطاریوں کا اہتمام بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ توبہ استغفار میں کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ہر طرف روحانی انقلاب نظر آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی خاص برکتیں ہیں، ان کا مظاہرہ ہر طرف نظر آتا ہے۔ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں صفوں میں جگہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان کے روزے گزرتے رہتے ہیں ویسے ویسے عمل صالح کا اہتمام کم ہونے لگتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت رمضان میں کی جاتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہے، تو پھر پورے سال غفلت میں پڑے رہنے اور صرف رمضان کے چند روز عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری بھول ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ روزوں سے تقویٰ مکمل طور پر حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے خوف اور عبادت کا شوق۔ اس عبادت کے لیے جد و جہد اور محنت پر صبر۔ روزہ دار کو کتنی بھوک لگے، پیاس لگے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا، آخر کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہر وقت اور ہر مہینے میں رہنا چاہیے۔ حرام چیزوں کے قریب کوئی جائے گا تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ناجائز یا حرام عمل کو کرتے وقت یہ خیال رہے اور انسان گناہوں سے دور ہو جائے تو یہی تقویٰ ہے۔ روزہ رکھنے میں کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے دور رہنے کا حکم ہے، لیکن یہ بھی حکم ہے کہ کسی بھی طرح کی بد کلامی اور گالی گلوچ، جھگڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی جھگڑے تو اتنا کہہ دے کہ بھائی مجھ سے نہ الجھو، میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل روزے کی نورانیت ہمیں جب ہی ملے گی جب ہمارا جسم مکمل طور پر گناہوں سے دور رہے، ہمارا ہاتھ ناجائز چیز کی طرف نہ بڑھے، ہمارے قدم ناجائز راستے کی طرف نہ چلیں، ہماری آنکھیں ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں، ہمارے کان ناجائز باتوں کو نہ سنیں اور ہمارا دماغ غلط باتوں ناجائز خیالات کی طرف نہ لگے۔ تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ہم نے روزے کے آداب کو پورا کیا ہے۔ روزے میں ایسی باتیں بھی نہ ہوں جن سے لگے کہ روزے دار کو روزہ لگ رہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہمدردی کا ہے. غریبوں، یتیموں، کمزوروں، بیماروں، لاچاروں، بے سہارا لوگوں سے ہمدردی کرنا اور ان کی مدد کرنا، اس کا بہت ثواب ہے. کچھ لوگ صرف زکوٰۃ اور فطرہ دینے تک ہمدردی کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ اور فطرہ دینے والا نہ ہو تو اس کو بھی غریب لوگوں سے ہمدردی کرنی چاہیے اور گنجائش کے مطابق دوسروں کی مدد